السلام علیکم۔ کیا مطلب؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، میں آپ کا انتظار کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ میں نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے پوچھا۔ یہ مجھے ذرا دیر بعد معلوم ہو سکے گا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو ان کے پیچھے بھیجا ہے۔ وہ سب 3 گروپ بنا کر مختلف سمتوں میں گئے ہیں۔ ان کی رفتار بڑی تیز تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کوئی لائحہ عمل بنا کر آئے تھے اور اس پر فوراً ہی عمل پیرا ہو گئے ہیں۔ کیپٹن بھی ان کے ساتھ گیا ہے؟ جی نہیں، وہ اپنے روم ہی میں ہے اور میرا خیال ہے کہ اسے فوراً قابو میں کر لیا جائے۔ وہ ایمرجنسی باکس سے ریوالور نکال کر ہمارے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کے پاس ماسٹر کی بھی ہے۔ ماسٹر کی سے جہاز کے ہر دروازے کا قفل کھولا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ تم اپنے آدمیوں کی مدد سے اس کو دیکھو، میں ان لوگوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ وہ کس کس طرف گئے ہیں؟ ابھی آفاق نے جواب دیا بھی نہیں تھا کہ ایک طرف سے ایک سی مین تیزی سے آتا نظر آیا۔ یہ اپنا ہی آدمی ہے، آفاق نے جلدی سے بتایا۔ یہ ان لوگوں کے ایک گروپ کے پیچھے گیا تھا۔ اتنے میں سی مین قریب آ گیا اور آفاق سے بولا، وہ تینوں برج کی طرف گئے ہیں۔ اوہ، میرا جسم سنسنا اٹھا۔ جہاز پر آنے کے بعد سے اب تک میں اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ برج پر قبضے کی اہمیت باقی سب باتوں سے زیادہ ہے۔ اگر دشمن برج پر قبضہ کر لیتا تو پھر ہم کسی طرح بھی جہاز کو اغوا نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے فوراً برج کی طرف جانا چاہیے آفاق، میں نے تیزی سے کہا۔ تم باقی معاملات کو دیکھو، اپنے اس آدمی کو میرے ساتھ بھیج دو۔ ٹھیک ہے، آپ اسے لے جائیے۔ اتنے میں ایک اور آدمی وہاں آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ 5 آدمیوں کے جس گروپ کے پیچھے گیا تھا وہ ڈیک پر تیسرے درجے کے مسافروں میں ادھر ادھر پھیل گیا ہے۔ مجھے یہ اطلاع نہایت بروقت مل گئی تھی۔ اب اگر میں عرشے کی طرف سے برج کی طرف جاتا تو وہ پانچوں یقیناً مجھے روکنے کی کوشش کرتے۔ مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میں پچھلی جانب سے دروازے کی طرف جاؤں۔ میں سی مین کو اپنے ساتھ لے کر تیزی سے چل پڑا۔ کیا آپ کو ریوالور کی ضرورت پڑ سکتی ہے یور ہائینس؟ سی مین نے اچانک مجھ سے پوچھا۔ میں نے چلتے چلتے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم سب کو آج ہی آفاق صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس ریوالور ہے؟ ہم سب کے پاس 2 ریوالور ہیں، سی مین نے جواب دیا، اور 2 آدمیوں کے پاس سسٹین گنیں بھی ہیں۔ میں نے اس وقت یہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ لوگ اتنا اسلحہ جہاز پر کیسے لے آئے، خاص طور سے سٹین گن جیسا بھاری ہتھیار جسے لباس میں نہیں چھپایا جا سکتا تھا۔ میں نے سی مین سے ایک ریوالور لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب میں نے تقریباً دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ جلد ہی ہم برج کے عقب میں اس دروازے تک پہنچ گئے جس سے گزر کر ہم برج کی عقبی سیڑھی تک جا سکتے تھے، لیکن جب میں نے اس دروازے کو کھولنا چاہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مقفل تھا اور غالب خیال یہی تھا کہ اسے دشمن ہی نے برج پر پہنچنے کے بعد اندر سے بند کیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ اب کوئی بھی برج پر پہنچ سکے۔ دروازہ انہی لوگوں نے اندر سے مقفل کیا ہوگا، سی مین نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میں تیزی سے مڑا۔ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ڈیک ہی کی طرف سے برج پر پہنچنے کی کوشش کروں۔ ڈیک کی سیڑھیوں کو مسدود نہیں کیا جا سکتا تھا، البتہ اوپر پہنچنے پر دروازہ ضرور مقفل ملتا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں اس دروازے کا شیشہ توڑ کر بھی اندر گھس سکتا تھا۔ برج کے اوپری حصے میں چاروں طرف ہی شیشہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے ارد گرد پوری طرح نظر رکھی جا سکے۔ نچلا نصف حصہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ کیا ڈیک کی طرف سے چلیے گا؟ سی مین نے میرا ارادہ بھانپ لیا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے وہاں بھی کچھ گڑبڑ کی ہے۔ یعنی؟ میں نے دوڑتے ہوئے پوچھا۔ برج پر جاتے ہوئے وہ لوگ سیڑھی کی ریلنگ سے کوئی چیز لپیٹتے ہوئے اوپر چڑھے تھے۔ کیا چیز؟ میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانے سے قاصر ہوں یور ہائینس۔ میں ان سے دور تھا اس لیے یہ نہیں دیکھ سکا۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ ہم نچلی منزل پر گئے اور وہاں سے ڈیک کی سیڑھیوں کا رخ کیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ میری زندگی کے سنگین ترین لمحات تھے۔ مجھے اپنی بقا کی ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا تھی۔ جب ہم ڈیک پر پہنچے تو مجھے فضا بالکل ہی بدلی ہوئی معلوم ہوئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ صبح کا نہیں بلکہ شام کا وقت ہو۔ سارا آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا، لیکن ابھی تیز بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ بس موٹی موٹی بوندیں پڑ رہی تھیں، جن کی وجہ سے ڈیک کے مسافروں میں خاصی ہلچل مچ گئی تھی۔
سمندری سفر میں اس قسم کے موسم کو بے حد خوفناک سمجھا جاتا ہے۔ ایک جانب سے ایک اور گھٹا اٹھ رہی تھی۔ میں ٹپاٹپ گرتی ہوئی بوندوں کی پرواہ کیے بغیر برج کی سیڑھی کی طرف لپکا، لیکن میں اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف سے پوری طرح چوکنا تھا۔ یہ بات میرے علم میں ہی آ چکی تھی کہ ان لوگوں کا ایک گروپ ڈیک کے مسافروں میں ادھر ادھر پھیل گیا ہے۔ وہ لوگ مجھ پر گولی چلا کر تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن مجھے چاروں طرف سے گھیر کر اپنے قابو میں کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے تھے، اس لیے مجھے چوکنا تو رہنا ہی چاہیے تھا۔ میں اور میرا ساتھی سی مین سیڑھی کے قریب پہنچ گئے، لیکن میں نے فوراً ہی اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ پہلے سیڑھی کی ریلنگ کو جانچ پرکھ لیا جائے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو وہ لوگ ریلنگ سے لپیٹتے ہوئے اوپر گئے تھے؟ اندھیرا اب اور بڑھ گیا تھا، بادی النظر میں کوئی چیز بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹٹول کر دیکھنا چاہا۔ فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ریلنگ سے لپٹی ہوئی وہ باریک سی چیز الیکٹرک وائر کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ ہٹا لیا، میرا جسم سنسنا اٹھا تھا۔ یہ سمجھنے میں بھی مجھے دیر نہیں لگی کہ ان تاروں کے سرے سوئچ بورڈ سے لگا دیے گئے ہوں گے، اور میں جیسے ہی سیڑھی پر چڑھوں گا سوئچ آن کر دیا جائے گا۔ ساری آہنی سیڑھی میں بجلی کی رو دوڑ جائے گی۔ اس کے بعد میرا جو بھی حشر ہوتا۔ دفتن عرشے پر ایک فائر کی آواز گونجی، ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا، لیکن اندھیرے اور افراتفری کے باعث نظر نہیں آ سکا کہ گولی کس نے چلائی تھی اور کس پر چلائی تھی۔ نسوانی چیخ کے باعث صرف اندازہ ہی کیا جا سکتا تھا کہ وہ گولی کسی عورت پر چلائی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ شبہ سا ہوا کہ وہ چیخ سیکنڈ انجینئر شیلا کی تھی۔ پھر دوسرا فائر ہوا اور اس کے بعد پے در پے گولیاں چلنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی بادل بڑی زور سے گرجے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ عرشے پر کام کرنے والے عملے کے افراد موسم کی خرابی کے آثار دیکھ کر پہلے ہی سے رین کوٹ پہن چکے تھے، لیکن مجھے اور میرے ساتھی سی مین کو اس کی مہلت نہیں مل سکی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے چیخ کر اپنے ساتھی سے کہا، اور پہلی منزل کے کیبنوں کی طرف جانے والے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے چیخنا اس لیے پڑا تھا کہ بادلوں کی گرج اور فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ ہی ڈیک پر اتنا شور و غل مچ گیا تھا کہ آہستہ آواز میں بات کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ میں اور میرا ساتھی سی مین پہلی منزل کے زینے کے قریب پہنچے تو بارش نے ہمیں شرابور کر دیا۔ زینے پر پہلا قدم رکھتے ہی میں نے اپنے ساتھی کی چیخ سنی اور ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ وہ تیورا کر گر رہا تھا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اب کچھ حاصل نہیں تھا۔ گولی اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں لگی تھی۔ یقیناً وہ لوگ بہت سچے نشانہ باز تھے، مگر انہوں نے مجھ پر اب تک ایک گولی بھی نہیں چلائی تھی۔ یقیناً انہیں بتا دیا گیا ہوگا کہ مجھ پر گولیاں ضائع ہی ہوں گی۔ یور ہائنس، زینے سے کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے اپنے بدنصیب ساتھی کی لاش ایک طرف ڈال دی۔ وہ بیچارہ محض میری وجہ سے مارا گیا تھا، ورنہ وہ لوگ یہ نہیں جان سکتے تھے کہ وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے۔ میں نے جست لگائی اور تیزی سے زینے طے کرتا چلا گیا۔ یہاں بجلی کی روشنی میں مجھے ایک سی مین دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور غالباً اسی نے مجھے پکارا بھی تھا۔ یور ہائنس، میرا نام جاوید ہے، وہ بولا۔ مجھے آفاق صاحب نے بھیجا ہے کہ شاید آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ میں تیزی سے زینے طے کرتا ہوا اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، آفاق صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب کو کسی محفوظ جگہ تک پہنچانے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میری مراد ڈاکٹر کاچار سے ہے، جاوید نے بتایا۔ دشمن نے ڈاکٹر صاحب کو اپنے قبضے میں کرنا چاہا تھا، لیکن ایک زوردار جھڑپ کے بعد ہم ان کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کامیابی میں ہمارے دو ساتھیوں کی زندگی کام آ گئی۔ میں پہلی منزل کی راہداری میں رک گیا۔ ادھر کا رخ میں نے کسی خاص مقصد سے نہیں کیا تھا، مجھے صرف کسی محفوظ جگہ کی تلاش تھی جہاں میں قدرے سکون سے سوچ سکوں کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ کیپٹن شنکر کا کیا ہوا؟ میں نے جاوید سے پوچھا۔ وہ اب ہماری حراست میں ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اسے ختم کیوں نہیں کیا گیا۔ زندگی اور موت کا جو خوفناک کھیل اب شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد تو اب کسی مخالف کو زندہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا کیپٹن سے ماسٹر کی مل گئی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ تو آفاق کو ہی معلوم ہوگا، تو مجھے جلد از جلد آفاق تک لے چلو۔ میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کے کندے کی طرح لپک گیا کہ اگر ماسٹر کی مل جائے تو برج کا عقبی دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کاچار کو انجن روم کی طرف لے گئے ہیں۔
انجن روم، کیا وہ ڈاکٹر کے لیے کوئی محفوظ جگہ ہے؟ جی ہاں، جاوید نے جواب دیا۔ انجن روم پر اب ہمارے آدمیوں کا قبضہ ہے۔ آج صبح آپریشن کا آغاز آفاق صاحب کے حکم کے مطابق انجن روم سے ہی ہوا تھا۔ چیف انجینئر ہمارے آدمی ہیں۔ انہوں نے آج صبح انجن روم کے سارے عملے کو کنٹرول روم میں طلب کیا تھا، اور ان میں سے جو لوگ ہمارے آدمی نہیں تھے انہیں باندھ کر ایک طرف ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ہمارے آدمی انجن روم میں اندر سے مکفل ہو کر بیٹھے رہے ہیں۔ اوہ، میں نے چونک کر کہا، مگر انجن روم کی ایک چابی سیکنڈ انجینئر کے پاس بھی تو ہوتی ہے۔ جی ہاں، جاوید نے جواب دیا۔ دشمن کے ایک گروپ نے انجن روم پر قابض ہونا چاہا تھا، مگر انہیں دروازہ بند ملا۔ اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ انجینئر شیلا سے وہ چابی حاصل کرنا چاہی تھی، مگر عین وقت پر ہمارے آدمیوں نے شیلا کو گولی مار دی۔ اس کے بعد ہی سے ڈیک پر فائرنگ شروع ہوئی تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تیزی سے انجن روم کی طرف بڑھ رہے تھے، اور جاوید مجھے بتا رہا تھا، ہم نے نہ صرف شیلا کو ہلاک کیا بلکہ جان پر کھیل کر شیلا کی چابی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ میں یہ ساری باتیں سن رہا تھا، لیکن میری یہ الجھن برقرار تھی کہ آخر برج پر کس طرح قبضہ کیا جائے۔ ہم انجن روم کے قریب پہنچے ہی تھے کہ سامنے سے آفاق آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے۔ ان تینوں کی حالت بڑی ابتر تھی، پسینے میں شرابور، کپڑے گنجلے ہوئے اور بال منتشر۔ وہ تینوں ہی اپنے ہاتھوں میں ریوالور سنبھالے ہوئے تھے۔ اوہ یور ہائنس، آفاق ٹھٹکا تو اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی رکے۔ میں تمہاری ہی تلاش میں ادھر آ رہا تھا، میں نے کہا۔ برج کا کیا رہا یور ہائنس؟ دشمن نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور ڈیک سے جو سیڑھی برج تک جاتی ہے اس سے بجلی کا تار باندھ دیا ہے۔ یقیناً ان تاروں کے سرے سوئچ بورڈ سے لگا دیے گئے ہوں گے۔ ان کی پلاننگ یہی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی میں نصف سیڑھیاں چڑھوں وہ سوئچ آن کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح آہنی سیڑھیوں میں بجلی کی رو دوڑ جائے گی۔ وہ مجھے اس طرح ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ اوہ، آفاق کے چہرے پر تشویش کے بہت گہرے آثار دکھائی دیے۔ شاید انہیں علم نہیں ہے کہ یہ قدم اٹھا کر وہ کتنی خوفناک صورتحال پیدا کر دیں گے۔ اس طرح سارے جہاز میں بجلی دوڑ جائے گی۔ پورا جہاز پہلے صرف لوہے سے تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد جہاں مناسب سمجھا جاتا ہے وہاں لکڑی یا ٹائلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ بجلی کا سوئچ آن کریں گے تو بجلی صرف سیڑھی میں نہیں دوڑے گی۔ سیڑھی کی فاؤنڈیشن اس لوہے سے مربوط ہے جو عرشے کے نیچے لگا ہوا ہے، اور وہی لوہا سارے جہاز سے منسلک ہے۔ مائی گڈنس، میرے منہ سے نکلا۔ آفاق کہتا رہا، اس کے نتائج کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں یہ تو ہمارا الیکٹریکل انجینئر ہی بتا سکتا ہے، لیکن میں اتنا قیاس ضرور کر سکتا ہوں کہ اس کا اثر انجن روم پر بہت شدید ہوگا۔ وہاں تو تقریباً سبھی کچھ لوہے کا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس طرح انجن میں آگ لگ جائے، اور انجن میں آگ لگنا پورے جہاز کی تباہی ہے۔ آفاق کی ان باتوں نے مجھے بھی کسی حد تک دہلا دیا تھا۔ بہرحال میں نے کہا، ہمیں ہر قیمت پر برج کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ انجن روم پر تم نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن برج پر قبضہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ نہیں یور ہائنس، انجن روم پر قبضہ کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا۔ اگر ہم برج پر اور دشمن انجن روم پر قابض ہو جاتا تو بھی ہم ناکام ہی رہتے۔ دشمن انجن بند کر دیتا اور جہاز رک جاتا۔ اس کے بعد بھارت کا کوئی بھی جنگی جہاز آ کر سنگم کو اپنے قبضے میں کر لیتا۔ آفاق کی یہ بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی انجن روم کی اہمیت بھی کسی اعتبار سے کم نہیں تھی۔ یقیناً آفاق نے بہت صحیح قدم اٹھایا تھا کہ انجن روم پر قبضہ کر لیا۔ بہرحال اب مسئلہ برج پر قبضہ کرنے کا ہے، میں نے کہا، اور اس کی دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ہم پچھلا راستہ اختیار کریں، لیکن ادھر کا دروازہ دشمن نے اندر سے بند کر لیا ہے۔ اسے کھولے بغیر اب ہم برج پر نہیں پہنچ سکتے، اور اسے کھولنے کے لیے ہمیں ماسٹر کی درکار ہے۔ کیا وہ تم نے کیپٹن سے حاصل کر لی؟ اسی کی وجہ سے تو کیپٹن ابھی تک زندہ ہے۔ ہمارے آدمی اس پر تشدد کر کے اس سے چابی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن اس کا بیان ہے کہ وہ اس سے ان لوگوں نے لے لی تھی جو لائف بوٹ کے ذریعے جہاز پر آئے تھے۔ مجھے اس کے بیان پر یقین نہیں ہے۔ اگر وہ چابی ان لوگوں کے پاس ہوتی تو انجن روم میں داخل ہونا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ چابی اس گروپ کے پاس ہو جو برج پر گیا ہے۔ نہیں، آفاق نے میری اس قیاس آرائی کو مسترد کر دیا۔ دراصل کیپٹن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ماسٹر کی کسی کو بھی دے، تو پھر وہ چابی کہاں ہے؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ کیپٹن نے کہیں چھپا دی ہوگی۔ تو پھر اب برج پر کیسے پہنچا جائے؟
میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنکھوں پر آئے ہوئے پانی کے قطرے صاف کیے۔ اس بات نے آفاق کو بھی خاصا پریشان کر دیا تھا کہ برج پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں پھر بولا، برج پر جانے کے لیے مجھے ڈیک کی سیڑھی تو ہرگز استعمال نہیں کر سکتا۔ میں جیسے ہی اوپر چڑھوں گا وہ اس میں برقی رود اڑا دیں گے، جو نہ صرف میری بلکہ پورے جہاز کی تباہی ہو سکتی ہے۔ اوہ، دفعتاً مجھے ایک خیال آیا اور میں نے کہا، کیا ہم بجلی کے اس سرکٹ کو نہیں اڑا سکتے جو جو برج سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ کام الیکٹرک انجینئر یا اس کے ماتحت ہی کر سکتے ہیں۔ آفاق نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ انہی کو معلوم ہوگا کہ جہاز کے کس حصے کی بجلی کا سرکٹ کہاں ہے۔ تو وہ لوگ اب کہاں ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ انجن روم میں ہی تھے، مگر ان میں کوئی ہمارا آدمی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو باندھ کر ڈال دیا گیا تھا، مگر جب ان لوگوں نے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی تو چیف انجینئر نے ان سب کو گولی مار دی۔ اوہ، میں نے اپنی پریشانی رگڑی۔ قدم قدم پر رکاوٹیں سامنے آ رہی تھیں۔ منکی برج، دفعتاً آفاق نے کہا، وہاں بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن یہ سوچنا پڑے گا کہ وہاں سے ہم برج پر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ منکی برج ہر جہاز میں برج کی چھت پر ہوتا ہے، اور یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب بارش اور طوفان کے باعث نیچے کا اسٹیئرنگ پانی سے بھر جائے۔ نیچے کا وہیل بند ہونے کے بعد ہم منکی برج کا وہیل استعمال کرتے ہیں۔ منکی برج، میں آفاق کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بڑبڑایا، تم مجھے وہاں تک لے چلو، مجھے اس سیڑھی کا علم نہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہی میں جائزہ لے سکوں گا کہ وہاں سے نیچے کے برج تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ جاوید آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہے، آفاق نے کہا، مجھے نیچے ہی کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے رہنے دیجیے۔ ٹھیک ہے جاوید، تم مجھے لے چلو۔ چلیے۔ ہم دونوں ایک بار پھر پلٹے اور اوپر جانے کے زینے طے کرنے لگے۔ جاوید نے ڈیک پر منکی برج کی سیڑھی تک پہنچنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا کہ ہم ڈیک پر موجود لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ برج کے عقبی حصے میں پہنچتے ہی ہم ایک بار پھر بارش کی زد میں تھے۔ اب بارش پہلے سے زیادہ شدید ہو چکی تھی، کچھ اور بادل گر آئے تھے، رات کا سا اندھیرا پھیل گیا تھا، بجلی بار بار کڑک رہی تھی اور بادل اس طرح گرج رہے تھے جیسے غصے کے عالم میں آج ہر چیز کو تہوبالا کر دینا چاہتے ہوں۔ بارش آج اتنی شدید تھی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے آنکھوں کے آگے پانی کی ایک چادر تنی ہوئی ہو۔ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جاوید اندازے سے مجھے اس سیڑھی تک پہنچانے میں کامیاب ہو ہی گیا جو منکی برج تک چلی گئی تھی۔ اصل برج سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں آگے اور جاوید میرے پیچھے اس سیڑھی کو طے کرنے لگے۔ پھر جب ہم اوپر پہنچ گئے تو یوں معلوم ہوا جیسے اب ہم براہ راست طوفان باد و باران کی زد میں ہوں۔ اتنی بلندی پر ہوا کے تھپیڑے بہت شدید تھے، قدم جمانا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ منکی برج چاروں طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے، یہاں سے ہم ڈیک کا بھی جائزہ لے سکتے تھے، لیکن بارش اور اندھیرے کے باعث کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر اب بھی عرشے پر گولیاں چل رہی تھیں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بارش کا شور اور بادلوں کی گرج اتنی تھی کہ کسی بھی دوسری نوع کی آواز سننا ممکن نہیں تھا۔ میں سنبھل کر منکی برج پر چاروں طرف گھومتا رہا، اور جلد ہی میں نے ایک لائحہ عمل مرتب کر لیا۔ ہر چند وہ بہت خطرناک طریقہ ہوتا، لیکن برج پر قبضہ کرنے کے لیے میں اپنی زندگی سے کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ بارش کے شور کی وجہ سے مجھے جاوید سے چیخ کر کہنا پڑا، مجھے 3-4 چیزوں کی ضرورت ہے، کم از کم 20 فٹ لمبی ایک رسی، ایک تکیہ، ایک ڈوری جو 10-12 فٹ کی ہو، اور ایک ہتھوڑا۔ ایک پل کے توقف سے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، ہتھوڑا جتنا وزنی ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ جاوید کی سمجھ میں نہیں آ سکا ہوگا کہ میں یہ عجیب و غریب چیزیں کیوں طلب کر رہا ہوں، خاص طور سے تکیہ تو اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ سکا ہوگا۔ اس نے حیرت سے کہا، آپ کیا پروگرام بنا رہے ہیں یور ہائنس؟ میں جھنجھلا کر چیخا، باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، تم ان چیزوں کا بندوبست کر سکتے ہو یا نہیں؟ مجھے واپس جانا پڑے گا، تو جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے واپس آؤ، میں یہیں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ طوفان باد و باران شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا، تو جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو واپس آؤ، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ طوفان باد و باران شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا، مگر سنگم اس عالم میں بھی سمندر کا سینہ چیرتا ہوا
اپنی منزل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کی وہ منزل میری منزل نہیں تھی۔ مجھے تو جہاز کو اغوا کر کے ایک جزیرے تک لے جانا تھا، خواہ اس جزیرے پر CIA کے ایجنٹ ہوں یا نہ ہوں۔ میں نے ایک حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جاوید کی واپسی میں اتنی دیر لگی کہ میرا اضطراب دو چند ہو گیا۔ اس نے آنے میں 20 منٹ لگا دیے تھے، لیکن وہ میری مطلوبہ چیزیں لے کر آیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ہتھوڑے کا جائزہ لیا۔ غالباً یہ اس جہاز کے سب سے وزنی ہتھوڑوں میں سے ایک ہوگا۔ اس کے بعد میں نے باقی چیزوں کا جائزہ لیا۔ تکیے کو جاوید ایک رین کوٹ میں لپیٹ کر لایا تھا۔ اس بیچارے کو کیسے معلوم ہوتا کہ اس تکیے کو گیلا تو ہونا ہی ہے۔ یہ رسی بڑی مضبوطی کے ساتھ کسی کلپ سے باندھ دو۔ مجھے علم نہیں کہ جہاز کی ٹیکنیکل زبان میں اس کلپ کو کیا کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے آنکڑے من کی برج کے فرش پر متعدد جگہ لگے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ آنکڑے کس کام آتے ہوں گے۔ جاوید رسی باندھنے لگا اور میں نے من کی برج کے کنارے پر پہنچ کر اپنا نصف اوپری دھڑ نیچے جھکایا۔ اس طرح میں نچلے برج کے اندرونی حصے کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اس جانب لگے ہوئے شیشے سے اندرونی منظر دیکھنا ایک آسان بات تھی، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بارش نے شیشے کو بالکل دھندلا کر دیا تھا۔ مجھے دکھائی ہی نہیں دے سکا کہ برج میں کتنے آدمی ہیں اور کون کون تھے۔ میں صرف اتنا دیکھ سکا کہ اندر روشنی بہرحال تھی۔ جاوید جب رسی باندھ چکا تو اس نے مجھے بتایا۔ میں نے خود جائزہ لیا کہ اس نے رسی کو کتنی مضبوطی سے باندھا ہے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے رسی کی لمبائی کا جائزہ بھی لیا اور پھر اس کا دوسرا سرا اپنی کمر سے باندھنے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے رین کوٹ میں سے تکیہ نکال کر اپنے کولہے پر رکھا اور پھر جاوید سے کہا، اسے ڈوری سے باندھ دو۔ جاوید میری ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ اسی وقت بجلی بڑے زور سے چمکی۔ میں نے جاوید کے چہرے پر الجھن کے آثار دیکھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میں شیشہ توڑ کر برج میں داخل ہوں گا، میں نے اسے بتایا۔ کیسے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اس ہتھوڑے سے شیشہ توڑوں گا اور پھر رسی کے سہارے نیچے اتر جاؤں گا۔ یہ عمل مجھے بہت سرعت سے جست لگانے والے انداز میں کرنا ہوگا، لیکن یہ جست میرے پیروں کی طرف سے لگانا ہوگی۔ میں رسی کو جھونکا دے کر پیچھے جاؤں گا اور پھر ہوا میں تیرتا ہوا برج کے روم میں کولہے کے بل جا گروں گا۔ میں جو شیشہ توڑوں گا اس کے ٹکڑے ظاہر ہے اندر ہی بکھرے ہوں گے، اس لیے میں نے تکیہ باندھ لیا ہے۔ اس کی وجہ سے شیشے کے ٹکڑے میری پشت کو تو زخمی ہونے سے بچا ہی لیں گے۔ بہت خطرناک طریقہ کار ہے۔ جاوید کے لہجے سے تشویش ہویدا تھی۔ اس کے علاوہ کوئی تدبیر سوجھ ہی نہیں رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر میں برج کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں تو تم یہاں سے فوراً آفاق کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ وہ ڈیک کی طرف سے برج کی سیڑھیوں کی طرف آئے۔ میں برج میں پہنچنے کے بعد پہلی کوشش یہی کروں گا کہ بجلی کے ان تاروں کو سوئچ بورڈ سے الگ کر دوں اور برج کا دروازہ کھول دوں۔ اگر میں دروازہ کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو فائر کر کے دروازے کا شیشہ توڑ دوں گا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ میں سوئچ میں سے تار نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد آفاق کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ برج پر چڑھنے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ گستاخی معاف یور ہائنس، میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے اس طریقہ کار پر نظر ثانی فرمائیں۔ اب نظر ثانی کا وقت نہیں ہے، جلد از جلد کچھ نہ کچھ کر گزرنا ہے۔ اوہ شکریہ، تم نے تکیہ بہت مضبوطی سے باندھا ہے۔ اب میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ میں ہتھوڑا اٹھا کر من کی برج کے اس کنارے پر پہنچ گیا جس سمت کا مجھے شیشہ توڑنا تھا۔ میں نے وہ سمت منتخب کی تھی جو ڈیک کی طرف نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ڈیک کی طرف موجود دشمن مجھ پر فائرنگ شروع کر دے۔ مجھے تو خیر گولیوں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن میں جس رسی کا سہارا بنائے ہوئے تھا وہ ضرور اس فائرنگ سے کٹ سکتی تھی۔ اس طرح میں 40-45 فٹ نیچے جا گرتا۔ بارش پوری شدت سے جاری تھی۔ بادلوں کی گرج چمک میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس شور و غل میں کان پڑی آواز سنائی دینا بھی مشکل تھی۔ میں نے ہتھوڑے کو سر سے بلند کیا اور بڑی قوت سے آگے کی طرف جھکتے ہوئے برج کے شیشے پر ضرب لگائی۔ اسی وقت بادل بڑی زور سے گرجے تھے۔ ضرب کی آواز اس میں دب کر رہ گئی۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ میری یہ پہلی کوشش بارآور نہیں ہوئی تھی۔ شیشہ سلامت رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شیشے اس قدر مضبوط ہوتے ہوں گے۔
میرے ذہن میں یہ سوال گونج اٹھا کہ کیا میں شیشہ توڑنے میں کامیاب رہوں گا؟ اسی وقت جاوید میرے قریب آ گیا، لیکن قربت کے باوجود بارش کے شور کے باعث اس کو چیخ کر بولنا پڑا تھا۔ یور ہائینس، میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا، آپ اپنی پوری طاقت استعمال کریں، یہ شیشہ آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا، لیکن جب یہ ٹوٹے گا تو پورے فریم کا شیشہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، دوسری ضرب لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میں نے کلائی سے آنکھوں پر آئے ہوئے پانی کو صاف کیا، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بارش اتنی شدید تھی کہ پل بھر میں پھر وہی حالت ہو گئی۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر ہتھوڑا بلند کیا۔ اس مرتبہ میں نے دانت پر دانت جما کر اپنی پوری طاقت آزمائی تھی۔ ہتھوڑا شیشے پر پڑا اور میں نے ایک ہلکے سے دھماکے کی سی آواز سنی۔ غالباً شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے آگے جھک کر جائزہ لیا تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ جاوید کا یہ کہنا بھی حرف بہ حرف درست ثابت ہوا تھا کہ شیشہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ فریم میں اس کا کوئی ٹکڑا بھی لگا ہوا نہیں رہ گیا تھا۔ بارش کی بوچھاڑ تیزی سے اندر جانے لگی تھی۔ میں سیدھا ہو کر جاوید سے بولا، اب میں فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والا ہوں۔ جیسے ہی میں برج کے اندر پہنچوں، تم فوراً آفاق کے پاس چلے جانا۔ میرے پاس ایک ریوالور ہے، لیکن ایک اور ہو تو بہتر ہے۔ جاوید نے فوراً اپنی جیبوں سے ایک ریوالور نکال کر مجھے دیا۔ وہ میں نے اپنی جیب میں اس طرح ٹھونسا کہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ اس کے بعد میں نے بالکل تاخیر نہیں کی اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق دشمن کو یہ احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ شیشہ توڑا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اسے طوفان کی گرج چمک کا نتیجہ سمجھا ہوگا۔ اب وہ صرف اس فکر میں ہوں گے کہ کسی طرح بارش کے پانی کو برج میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ میں نے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر برج کی چھت پر پاؤں جما دیے اور اب تیزی سے حرکت کرنے کے لیے اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوا کے تھپیڑے میرا توازن بگاڑنے کے لیے کوشاں تھے۔ پھر جیسے ہی ذرا دیر کے لیے میں اپنا توازن برقرار کرنے میں کامیاب ہوا، میں نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی اور اپنی پوری قوت پیروں پر آزما کر چھت کے کنارے کو دیکھا اور رسی پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا جسم جھولتا ہوا برج سے دور ہٹا اور رسی پر میرے ہاتھ پھسلتے ہوئے کوئی 4 فٹ نیچے تک آ گئے۔ اس جگہ میں نے رسی کی گریں لگا دی تھیں، اس لیے میرے ہاتھ وہیں رکنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے میرا جسم فضا میں جھولتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 4 فٹ نیچے آنے کے بعد میں ٹوٹے ہوئے شیشے کے عین مقابل ہوں۔ میں نے اپنے جسم کو ایل کی شکل دے دی اور میرے پیروں کا رخ برج کی طرف تھا اور جسم فضا میں تیزی سے اسی طرف جا رہا تھا۔ یہ وہ لمحات تھے جب حواس کو بحال رکھنے کے لیے مجھے پوری کوشش کرنا تھی۔ میرا جسم ایک زناٹے کے ساتھ برج میں داخل ہو گیا اور فوراً ہی میں نے رسی چھوڑ دی۔ میں اپنے اندازے کے مطابق کولہے کے بل اندر جا کے گرا تھا۔ برج میں اس طرح میرا داخلہ ان لوگوں کے لیے آفت ناگہانی سے کم نہ رہا ہوگا۔ ان کے لیے تو کوئی بلا نازل ہوئی تھی۔ وہ ذرا دیر کے لیے دم بخود رہے اور میں نے ان قیمتی لمحات سے پورا فائدہ اٹھایا۔ برج میں اس وقت کل 5 آدمی تھے، جن میں سے کچھ کی شکلیں میرے لیے جانی پہچانی تھیں اور ان میں سیکنڈ آفیسر بمل کرشن بھی تھے۔ باقی 3 اجنبی تھے۔ یہ وہی ہوں گے جو سنگم کو اغوا ہونے سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے برج کے فرش پر گرتے ہی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور جب باہر نکالے تو میرے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ میں نے پے در پہ کئی گولیاں برسا دیں۔ بمل کرشن اور اجنبیوں میں سے 2 ان گولیوں کی زد میں آ گئے تھے۔ اجنبیوں میں سے تیسرے نے مجھ پر جست لگائی اور اس نے میری دونوں کلائیوں پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ وہ میری کلائی کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن بائیں کلائی اس کے ہاتھ میں نہ آ سکی۔ وہ مجھ سے بری طرح لپٹ پڑا تھا۔ ایک بہت زوردار مکہ میری کنپٹی پر پڑا، لیکن یہ اس کی آخری جارحیت تھی۔ مکہ پڑنے سے ایک لمحے قبل مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے ریوالور کی نال اس کی پسلیوں کو چھو رہی ہے، چنانچہ میں نے بڑے اطمینان سے ٹریگر دبا دیا تھا۔ مکہ میری کنپٹی پر پڑا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ میں یہ نہ دیکھ سکا کہ میرے حریف پر کیا گزری تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ میری بے حواسی کی وہ کیفیت چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہی تھی۔ حواس بحال ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ میرا حریف ایک طرف پڑا ہوا کراہ رہا تھا۔ میری چلائی ہوئی گولی اس کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی تھی۔
لیکن اس کے جسم کے کسی اندرونی عضو کو نقصان نہیں پہنچا تھا کہ وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ البتہ اس کے چہرے پر شدید کرب کی کیفیت ضرور موجود تھی۔ کوارٹر ماسٹر ابھی تک دم بخود کھڑا ہوا تھا۔ صورتحال کی سنگینی کے باعث اب اس کے چہرے پر دہشت بھی نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے اپنے کراہتے ہوئے حریف کی طرف توجہ دی۔ میرے دائیں ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کا رخ اس کی پیشانی کی طرف ہو گیا۔ ہر چند ایک گولی اس کے جسم میں پیوست تھی، جو بالآخر اسے موت کے منہ میں لے ہی جاتی۔ لیکن جب اسے یہ محسوس ہوا کہ اب ایک گولی اس کی پیشانی کی طرف آ رہی ہے تو وہ دہشت زدہ سا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جو اس کی پسلیوں کو دبائے ہوئے تھے یک لخت پسلیوں سے ہٹ گئے اور وہ اس طرح فضا میں لہرائے جیسے وہ اپنی پیشانی کی طرف آتی ہوئی گولی کو روک لینا چاہتا ہو۔ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ اس کی پیشانی لالہ زار بن گئی۔ اس کے جسم نے ایک جھٹکا سا کھایا اور ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ میں نے کنکھیوں سے کوارٹر ماسٹر کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور ساکت کھڑا ہوا مجھے خوف زدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ڈرو نہیں، میں اس سے بولا، میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا کیونکہ تم میرے مخالف گروپ سے تعلق نہیں رکھتے۔ پھر میری نظر سوئچ بورڈ کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ بجلی کے 2 تار وہاں لگے ہوئے تھے۔ صرف سوئچ آن کرنے کی دیر تھی اور پھر سارے جہاز میں بجلی کی لہریں دوڑ جاتیں۔ میں ریوالور جیبوں میں ٹھونستا ہوا کھڑا ہو گیا اور اپنی کمر سے بندھی ہوئی رسی کھولنے لگا۔ طوفان باد و باراں بدستور پوری شدت سے جاری تھا۔ بارش کی ایک چادر سی برج کے اندر آ رہی تھی اور پانی وہاں اتنی مقدار میں جمع ہو چکا تھا کہ میرے ٹخنے اس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 4 آدمیوں کی لاشوں سے نکلتا ہوا خون اس پانی کو رنگین کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے یا ذرات بھی اس پانی میں چھپ گئے تھے۔ اپنی کمر کو رسی سے آزاد کرانے کے بعد میں سب سے پہلے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا۔ میں نے دونوں تاریں اس میں سے نکال دیں اور اس وقت میرے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی، جیسے میرے سر سے کوئی بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھول دیا۔ عرشے پر گولیاں چل رہی تھیں۔ مجھے کچھ سائے سیڑھی کے قریب نظر آئے۔ یقیناً آفاق اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے برج کا دروازہ کھولا، وہ لوگ سیڑھی پر چڑھنے لگے۔ اسی وقت کسی طرف سے آئی ہوئی ایک گولی ان میں سے ایک کو چاٹ گئی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ باقی لوگوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار بڑھا دی۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ آفاق اور اس کے ساتھی اب تک رینوکا دیوی کے بھیجے ہوئے گوریلوں کا خاتمہ نہیں کر سکے تھے۔ یقیناً وہ لوگ بہت ہی تیز ترار ہوں گے۔ جو حیولے برج کے اندر آئے وہ آفاق اور اس کے ساتھی ہی تھے۔ میں نے چھوٹتے ہی آفاق سے کہا، تم لوگ اب تک دشمن کا خاتمہ نہیں کر سکے، ان میں سے ایک بچ گیا ہے۔ آفاق نے جواب دیتے ہوئے پلٹ کر عرشے کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن اب شاید وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ گولیاں چلنا بند ہو گئی ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آفاق نے برج کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ نے ان سبھی کو ختم کر دیا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ گویا ہم فتح پا چکے ہیں۔ اب صرف یہ طوفان ہی ہمارے مقابل رہ گیا ہے۔ اس سے نپٹنے کے بعد ہماری فتح مکمل ہو جائے گی۔ یہاں پانی بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اسے روکنے کی کوئی سبیل کرو۔ اس کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی۔ اب ہمیں جہاز کو کنٹرول کرنے کے لیے منکی برج کے وہیل کا سہارا لینا پڑے گا۔ یور ہائنس، جو کچھ بھی کرنا ہے جلد از جلد کرو۔ ظاہر ہے کہ اب ہم بالکل تاخیر نہیں کریں گے، آفاق نے کہا اور پھر کوارٹر ماسٹر کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ہز ہائنس نے تم کو زندہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم کو احسان مند رہتے ہوئے ہم سے مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ ویسے بھی تمہارے عدم تعاون سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جہاز ہر اعتبار سے ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ کوارٹر ماسٹر کچھ بول نہیں سکا، بس اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ آفاق نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دینا شروع کی۔ میں صرف ایک تماشائی تھا۔ برج کو بند کر کے منکی برج سے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا گیا۔ آفاق جب ان کاموں میں مصروف تھا تو میں نے اپنے کیبن میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور اس کے بعد اندرونی راستے کے ذریعے ریڈیو روم میں پہنچ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ٹرانسمیٹر پر سنگم کو کال کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے۔ میں نے وہاں خاصی دیر تک انتظار کیا لیکن ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول نہیں ہوا۔ میں اکتا کر وہاں سے نکل آیا۔ دل میں خیال آیا کہ منکی برج پر جا کر صورتحال کا جائزہ لوں، مگر پھر خیال آیا کہ
میں پانی میں شرابور ہو جاؤں گا۔ طوفان کا زور تو ٹوٹ چکا ہے، لیکن بارش ابھی بند نہیں ہوئی تھی۔ جہاز کے ہچکولے بڑی حد تک کم ہو چکے تھے۔ میں جہاز کے دوسرے حصوں کا جائزہ لینے کے خیال سے ایک طرف چل پڑا۔ جلد ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ جہاز کے مسافر بہت سراسیمہ ہو گئے ہیں۔ ان سب کو بتایا جا چکا تھا کہ جہاز کو اغوا کیا جا رہا ہے، مگر بعد میں ان سب کو بخیریت واپس بھیج دیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے احتجاجاً کوئی غلط حرکت کی، یعنی جہاز کے کنندگان کے مقصد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اسے بے دریغ گولی مار دی جائے گی۔ جہاز کے عملے کو بھی جہاز کے کپتان سے یہ حکم دلوا دیا گیا تھا کہ وہ اغوا کنندگان کی ہدایت پر بے چون و چرا عمل کرے، ورنہ ان کے ساتھ جہاز کے مسافروں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں ادھر ادھر گھومتا ہوا تھک کر اپنے کیبن میں پہنچا ہی تھا کہ آفاق سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ آپ کہاں تھے یور ہائنس؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں آپ کو ریڈیو روم کے بعد کیبن میں بھی نہ پا کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں جہاز کی صورتحال کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ اب آپ کسی بات کی چنداں فکر نہ کریں، سب کچھ اب آپ کے قابو میں ہے۔ اگر ہم کسی ناگہانی آفت سے دوچار نہ ہوئے تو شام تک اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے پھر رہے تھے؟ بس یوں ہی، آفاق نے جواب دیا۔ پہلے میں ریڈیو روم میں گیا تھا، میرا خیال تھا کہ آپ وہیں ہوں گے۔ میں نے وہاں کچھ وقت گزارا تھا۔ کیا وہاں میری موجودگی ضروری ہے؟ اگر ایسا ہو تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ فی الحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کاچار کہاں ہے؟ اب ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کو انہی کے کیبن میں پہنچا دیا ہے، آفاق نے جواب دیا۔ کیا میں ان کو آپ کے کیبن میں بھیج دوں؟ بھیج دو، میں نے کہا، یا میں خود ہی ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ میں انہیں بھیج دیتا ہوں، آفاق نے جلدی سے کہا۔ میں چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر کاچار میرے کیبن میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی دھمک تھی جیسے وہ بہت خوش ہو۔ میں اس کامیابی پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں یور ہائنس، وہ بولا تو اس کی آواز میں بھی چہکار سی تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو ڈاکٹر، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کامیابی کا صحرا صرف آپ ہی کے سر باندھا جا سکتا ہے۔ آپ نے بڑے حوصلے اور جرأت کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ برج میں کس طرح داخل ہوئے تھے۔ وہ آپ کا بڑا خوفناک اقدام تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں تھی ڈاکٹر۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرے لیے تو اس اقدام کا تصور بھی ایسا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بس نہ جانے کیسے میں ہمت کر ہی گیا۔ آپ ہمیشہ ہی سے بڑے حوصلے مند ہیں۔ ہمیشہ؟ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ابھی تک مجھے اپنا ماضی یاد نہیں آ سکا تھا۔ مجھے صرف وہی باتیں معلوم تھیں جو ڈاکٹر کاچار نے مجھے بتائی تھیں۔ وقتی طور پر وہ سب کچھ مجھے سچ ہی معلوم ہوا تھا، لیکن بعد میں رینوکا سے ذہنی رابطہ قائم ہونے پر جو گفتگو ہوئی تھی، اس کے باعث میرے دل و دماغ پر شکوک کا ایک غبار سا چھا گیا تھا۔ رینوکا مجھ سے کہہ چکی تھی کہ جزیرے پر CIA کے ایجنٹ میرے منتظر ہوں گے اور وہ مجھے وہاں سے اغوا کر کے امریکہ لے جائیں گے۔ میری ٹھنڈی سانس سے ڈاکٹر کاچار کو میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا اور اس نے کہا، اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب سچائی آپ کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو جائے گی۔ آج رات کا کھانا ہم جزیرے پر اپنے محل میں کھائیں گے اور اس کے فوراً بعد ہی میں آپ کے دماغ کا آپریشن کروں گا تاکہ رینوکا پھر کبھی آپ سے ذہنی رابطہ قائم نہ کر سکے۔ اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل کر رہ گیا۔ مجھے خیال آیا تھا کہ آخر اب تک رینوکا نے مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کیوں نہیں کیا۔ میں تم سے مسلسل رابطہ قائم کیے ہوئے ہوں ونود کمار۔ مجھے فوراً ہی رینوکا کی آواز سنائی دی اور میں چونک گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، بس تم اپنے ہنگاموں میں گرفتار رہنے کے باعث اس رابطے کو محسوس نہیں کر سکے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا ہوا یور ہائنس؟ ڈاکٹر کاچار تعجب سے بولا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت مجھے رینوکا کی آواز پھر سنائی دی۔ ڈاکٹر کاچار کو بتا دو ونود کمار کہ اس وقت رینوکا دیوی تم سے ہم کلام ہے۔ اسے یہ بھی بتا دو کہ میں ان لوگوں کو اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ابھی یہ لوگ مجھے حتمی شکست نہیں دے سکے ہیں۔ یہ وقتی فتح بھی ان لوگوں کو محض تمہاری وجہ سے حاصل ہو سکی ہے۔ بہرحال ابھی خاصا وقت پڑا ہے، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے ڈاکٹر کاچار کو بتایا کہ رینوکا دیوی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کاچار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے ذہنی طور پر کہا، اب تم کیا کر سکو گی رینوکا دیوی؟ بس دیکھتے جاؤ میں یہ حماقت کیسے کر سکتی ہوں کہ تمہیں اپنی منصوبہ بندی سے باخبر کر دوں، گویا تم مجھ سے خوف زدہ ہو۔
تم اس طرح غصہ دلا کر مجھ سے کچھ نہیں معلوم کر سکتے۔ رینوکا ہنسی۔ ویسے مجھے اس کا علم نہیں کہ خوف زدہ ہونا کسے کہتے ہیں۔ میری احتیاط کو تم خوف زدگی پر محمول نہیں کر سکتے۔ اگر تم میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے والے ہوگے تو کیا مجھے بتا دو گے؟ یقیناً نہیں۔ پھر میں کیسے بتا دوں جب کہ مجھے تمہاری تمام غیر معمولی طاقتوں کا علم بھی ہے؟ تو پھر تمہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ غیر معمولی انسان کو زیر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے شدید مشکلات پیش آئیں گی، لیکن میں یقین رکھتی ہوں کہ حتمی فتح مجھے ہی حاصل ہوگی۔ میں بھی کسی فیصلے کا بڑی بے چینی سے منتظر ہوں۔ میں نے بڑی گہری سانس لی۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ بس اب کچھ ہو ہی جائے۔ ہو ہی جاتا اگر تم ان لوگوں کا ساتھ نہ دیتے۔ ان کے ساتھ رہنے کا تو میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ بہت دن تک تمہارا کھلونا بنا رہا، اب ان کا کھلونا بن کر بھی دیکھ لوں۔ میں تمہیں ان کا کھلونا نہیں بننے دوں گی۔ میں اس وقت کھلونے کا لفظ غلط طور پر روا روی میں استعمال کر بیٹھا ہوں۔ میں تمہارے بعد اب ان لوگوں کو بھی صرف آزمانا چاہتا ہوں۔ کھلونا تو اب میں کسی کا بھی نہیں بنوں گا، نہ تمہارا نہ ان کا۔ اپنی طاقتوں کا ادراک ہونے کے بعد اب تمہیں کچھ گھمنڈ ہو گیا ہے۔ تم اسے گھمنڈ کا نام دو یا کوئی اور، میں تو بس اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ ہر قیمت پر میں اب اپنی حفاظت کے لیے تم سے بھی ٹکر لوں گا اور ان لوگوں سے بھی۔ اگر یہ تمہارے بقول CIA کے آدمی ہیں اور مجھے اپنا کھلونا بنانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے تم ٹکر لے سکتے ہو، لیکن مجھ سے ٹکرانا تم کو بہت مہنگا پڑے گا۔ ان مکالموں میں اپنا اور میرا وقت برباد نہ کرو رینوکا دیوی۔ ہم کسی فلم یا ناول کے کردار نہیں ہیں جو اس قسم کے مکالمے بولیں۔ وقت خود ہی یہ فیصلہ کر دے گا کہ کون کس سے ٹکر لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ونود کمار، وقت کا انتظار کرو۔ میں اب اس گفتگو کو ختم کرتی ہوں۔ شکریہ۔ میرا انداز بڑا خشک تھا۔ رینوکا دیوی نے میرے ذہن سے اپنا رابطہ منقطع کر لیا۔ مجھے اس وقت ڈاکٹر کاچار کی پیشانی کی سلوٹوں میں اضطراب کی کروٹیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ پلک جھپکائے بغیر میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ یقیناً یہ جاننے کے لیے بے چین ہوگا کہ رینوکا دیوی سے میری کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، وہ چلی گئی۔ ڈاکٹر گویا چلی گئی۔ ڈاکٹر کاچار میرا مطلب سمجھ گیا اور جلدی سے بولا، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے وہ ساری باتیں منو ان دہرا دیں جو رینوکا سے ہوئی تھیں۔ سور کی بچی، ڈاکٹر کاچار بے ساختہ بولا۔ وہ ہمیں CIA کا ایجنٹ کہہ رہی ہے، جبکہ خود… ہاں ڈاکٹر، میں نے ایک طویل سانس لے کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اس کی ان باتوں نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا ہے۔ کیا مطلب یور ہائینس؟ ڈاکٹر کاچار جیسے ہکا بکا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ ہاں ڈاکٹر، میں نے پھر ٹھنڈی سانس لی۔ پہلے بھی تو اس موضوع پر اس سے میری گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ لوگ مجھے اغوا کر کے امریکہ لے جائیں گے اور آپ کو اس کی باتوں پر یقین آ گیا ہے۔ یقین نہیں، میں نے شک کا لفظ استعمال کیا تھا ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کاچار کے چہرے سے یوں معلوم ہوا جیسے اسے میری بات سے صدمہ پہنچا ہو۔ وہ بھررائی ہوئی سی آواز میں بولا، یور ہائینس، مجھے آپ کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں شک کا بیج پڑ گیا تھا تو آپ نے مجھے یہ ساری باتیں کیوں بتائیں؟ محض اس لیے بتا دیں کہ اب مجھے خود پر بہت اعتماد ہو گیا ہے۔ جو سچ تھا وہ میری زبان پر آ گیا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کاچار نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے ڈاکٹر کہ اگر آپ لوگ CIA کے ایجنٹ ہیں تو بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ KGB ہو یا CIA، اب کوئی طاقت بھی مجھے اپنا کھلونا نہیں بنا سکے گی۔ اگر آپ لوگوں کی طرف سے بھی دھوکہ کھانا میرا مقدر بنا تو پھر میں لفظ اعتبار اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینک دوں گا، اور پھر میری حالت اس بکھرے ہوئے شیر کی سی ہوگی جسے معلوم ہو چکا ہو کہ متعدد شکاری اسے چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت میری آواز کچھ جوشیلی سی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کاچار ذرا دیر کے لیے میری صورت تکتا رہ گیا اور پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولا، یور ہائینس۔ کہیے ڈاکٹر، رک کیوں گئے؟ میں قدرے توقف سے بولا، بہتر ہوتا کہ آپ اپنے دل و دماغ سے اس خیال کو نکال دیتے۔ یہ کیسے ممکن ہے ڈاکٹر؟ یقین ہو یا شک، ہر دو باتیں قدرتی ہوتی ہیں، انسان کے اختیار سے باہر۔ لیکن آپ ایک تدبیر تو کر سکتے ہیں۔ کون سی تدبیر؟ آپ کو اپنی آنکھوں کی طاقت کا علم تو ہو ہی چکا ہے۔ آپ کسی کو بھی اپنی آنکھوں کے طلسم میں جکڑ کر اس سے حقیقت اگلوا سکتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ آپ کو اس امر سے روکا تھا،
لیکن آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی آنکھوں کے طلسم میں جکڑ کر مجھ سے حقیقت معلوم کر لیں۔ نہیں ڈاکٹر، میں نے مسکرا کر کہا، محض ایک شک کی وجہ سے میں خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ کیا مطلب؟ اگر رینوکا کی بات غلط ثابت ہوئی تو مجھے آپ سے شرمندہ ہی ہونا پڑے گا، اور اگر درست ثابت ہوئی تو مجھے یہ اعتماد ہے کہ اب میں ہر قسم کی صورتحال سے نپٹ سکتا ہوں۔ بہتر ہوتا کہ آپ اپنا شک دور کر لیتے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈاکٹر؟ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جب تک حقیقت سامنے نہیں آ جاتی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ رینوکا اب کیا قدم اٹھاتی ہے۔ میں اس کو جواب دینے کے لیے اپنی تمام طاقتوں کو بے دریغ استعمال کروں گا۔ آپ کی ان باتوں سے مجھے صدمہ پہنچا ہے یور ہائنس۔ وہ تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن آپ کو تو اس بات کی خوشی ہونا چاہیے تھی کہ میں نے آپ سے کوئی منافقت نہیں برتی۔ جو دل میں تھا اس کا اظہار کر دیا، ظاہر و باطن کو جدا نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ منافقت بری چیز ہے یا صاف گوئی؟ ڈاکٹر کا چار خاموش رہا۔ میں نے اس سے نہایت ٹیڑھا سوال کر ڈالا تھا۔ قدرے توقف سے میں پھر بولا، جواب دیجئے ڈاکٹر۔ میں کیا کہوں؟ ڈاکٹر کا چار کے لہجے میں بڑی بے بسی تھی۔ وہ کہیے جو حقیقت ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ منافقت بری چیز ہے۔ میں بے اختیار مسکرا دیا اور بولا، آپ بڑی احتیاط سے جواب دے رہے ہیں، یہ بتائیے کہ صاف گوئی کیسی چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ اچھی۔ ڈاکٹر کچار کے لہجے کی بے بسی کچھ اور بڑھ گئی۔ تو پھر آپ کو میرے رویے سے صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ میری مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاں، ڈاکٹر کاچار نے ایک طویل سانس لی۔ آپ نے بحث کر کے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ اب آپ جا کر آرام کیجئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گفتگو نے آپ کے ذہن پر بہت دباؤ ڈالا ہے، اتنا دباؤ کہ آپ تھکان محسوس کرنے لگے ہیں۔ اس کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر نظر آ رہی ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ آرام کیجئے۔ ڈاکٹر کاچار کچھ لمحوں تک خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کی روانگی کے بعد میں بھی آرام کرنے کے خیال سے بستر پر لیٹ گیا، لیکن اب مجھے ذہنی طور پر آرام نہیں مل سکتا تھا۔ رینوکا دیوی کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں، اور میں یہ اندازہ لگانے سے بھی قاصر تھا کہ اب وہ میرے گرد کس قسم کا جال بنے گی۔ ایک گھنٹے بعد میں نے محسوس کیا کہ جہاز اب ذرا بھی ہچکولے نہیں کھا رہا تھا۔ غالباً بارش رک چکی تھی اور طوفان بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے کیبن سے نکلا اور سیدھا عرشے پر پہنچ گیا۔ وہاں دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ سی مین مختلف قسم کے کاموں کے لیے ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی جادو نگری میں آ گیا ہوں۔ ابھی 1.5 گھنٹے پہلے یہاں رات کی سی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دن کا وقت ہوگا۔ وہ تاریکی ان کالی گھن گھور گھٹاؤں کے باعث تھی جنہوں نے آسمان کو کلی طور پر ڈھانپ دیا تھا۔ اب وہ گھٹائیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ آسمان صاف و شفاف پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خاصے سی مین برج پر تھے۔ وہ برج کو صاف کرنے اور اس میں شیشہ لگانے کے لیے کوشاں ہو گئے۔ مجھے عرشے پر کہیں بھی کوئی لاش پڑی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ طوفان کے دوران میں ہی ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا ہوگا۔ میں من کی برج کی طرف چل دیا۔ امکان یہی تھا کہ آفاق سے وہیں ملاقات ہو سکتی ہے۔ مجھے اس سے کوئی خاص کام نہیں تھا۔ میں اسے بس اتنا بتانا چاہتا تھا کہ ابھی ہم خطرے سے باہر نہیں ہیں اور کسی وقت بھی رینوکا کی طرف سے کوئی اقدام متوقع ہے۔ میرے اندازے کے مطابق آفاق من کی برج پر ہی تھا۔ جب میں نے اسے اپنی اور رینوکا دیوی کی گفتگو کے بارے میں بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جب وہ کچھ دیر خاموش ہی رہا تو میں بول پڑا، کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں یور ہائنس۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولا، میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اب رینوکا کیا قدم اٹھا سکتی ہے۔ میں نے اس پر خاصا غور کیا ہے، لیکن کوئی اندازہ لگانے سے قاصر ہوں۔ تو پھر قبل از وقت اپنے ذہن کو الجھائے رکھنا مناسب بھی نہیں ہوگا۔ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اسی وقت ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہمیں کیا کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ ہاں، میں نے کہا، قبل از وقت کسی بھی قسم کی احتیاطی تدابیر نہیں کی جا سکتی جب تک کسی خطرے کی نوعیت کا علم نہ ہو۔ کوئی احتیاطی تدبیر کس طرح ممکن ہے؟ میں ذرا بھی اندازہ نہیں لگا سکا ہوں کہ وہ کیا کرے گی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی حکومت کوئی آبدوز بھیج کر ہمارے جہاز کو تار پیڈو کرا دے؟
یہ تو قطعی ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ کیوں؟ اگر جہاز کے اگر جہاز کو تارپیڈو کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ دیگر تمام مسافر بھی غرق ہو جائیں گے۔ یہ تو ممکن ہے کہ بھارتی حکومت نے اب تک عوام کو اس بات سے بے خبر رکھا ہو کہ سنگم کو اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات کو راز میں نہیں رکھا جا سکتا کہ سنگم کو ڈبو دیا گیا۔ احتمال ہے کہ اکا دکا مسافر غرق ہونے سے بچ جائیں۔ ان کے بیان کے بعد یہ سوال کسی طوفان کی طرح اٹھ کھڑا ہوگا کہ جہاز کو کس نے غرق کیا۔ عالمی سطح پر اس کی تفتیش ہوگی اور یہ راز راز نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد عوامی سطح پر بھارت میں جو رد عمل ہوگا اس سے تو حکومت شاید نپٹ بھی لے، مگر عالمی سطح پر اس فعل کی جو مذمت ہوگی اس کے مقابل جمنا بھارت کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ تو پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ بھارتی طیارے آ کر اس جہاز پر بم برسا دیں۔ بم؟ آفاق نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور بڑبڑانے والے انداز میں رک رک کر کہا، بم برسا دیں؟ ہاں ہاں، ممکن نہیں، لیکن وہ کیا؟ میں بول پڑا۔ وہ کچھ اور بھی تو برسا سکتے ہیں۔ کچھ اور کیا؟ آدمی؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا۔ آدمی؟ میں نے تعجب سے دہرایا۔ کیا مطلب؟ آفاق نے میری بات کا جواب دیے بغیر جلدی سے کہا، معاف کیجیے گا یور ہائنس، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور من کی برج سے اترتا چلا گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ اس کی بات میری سمجھ میں فوری طور پر نہیں آ سکی تھی۔ بھلا کیا تک ہے؟ آدمی کیسے برسائے جا سکتے ہیں؟ لیکن چند ہی لمحوں کے بعد یہ بات پوری طرح میری سمجھ میں آنے لگی۔ آج صبح بھی تو کچھ آدمی ہماری راہ میں سمندر پر سے آئے تھے، وہ گوریلے جنہوں نے ہمارے جہاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے انہیں ناکام بنا دیا تھا۔ اب پھر بھارتی حکومت اپنے گوریلوں کو پیراشوٹس کے ذریعے براہ راست ہمارے جہاز پر اتارنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ ایک دو طیاروں کے ذریعے گوریلوں کی خاصی بڑی تعداد جہاز پر اتاری جا سکتی تھی۔ جب میں نے بم برسانے کا خیال پیش کیا تھا تو یہ بات مجھ سے پہلے آفاق کے ذہن میں آ گئی تھی اور وہ بڑی عجلت میں من کی برج سے چلا گیا تھا۔ غالباً وہ اس قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کرنے گیا ہوگا، اور وہ تدابیر یہی ہو سکتی تھیں کہ آفاق اپنے مسلح ساتھیوں کو جہاز کے کھلے ہوئے حصوں میں پھیلا دیتا اور وہ لوگ پیراشوٹرز پر گولیاں برسانے کے لیے پوزیشنیں لے لیتے، لیکن میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ مؤثر تدبیر نہیں ثابت ہوتی۔ ان لوگوں کے پاس صرف ایک سٹین گن تھی اور باقی ریوالور تھے۔ سٹین گن تو تھوڑی بہت مؤثر ثابت ہو جاتی، لیکن ریوالور؟ میرا خیال تھا کہ اس محدود ایمونیشن کے ساتھ اس صورتحال سے نپٹنا ممکن نہ ہوتا۔ من کی برج پر آفاق کے آدمی وہیل پر موجود تھے۔ ان پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالتا ہوا میں برج کے کنارے جا پہنچا اور ڈیک کی طرف دیکھنے لگا۔ ملاح ڈیک پر سے بارش کا سارا پانی سوکھ چکے تھے، لیکن دھوپ نے ابھی عرشے کو پوری طرح خشک نہیں کیا تھا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے ڈیک پر آفاق کے آدمی سرگرم نظر آئے۔ وہ آپس میں مشورہ کر کے مختلف مقامات پر پوزیشن لے رہے تھے۔ آفاق کو میں نے برج کی سیڑھی طے کرتے دیکھا۔ غالباً وہ یہ جائزہ لینا چاہتا ہوگا کہ برج ٹھیک ہونے میں ابھی کتنی دیر اور ہو جائے گی۔ میں سوچنے لگا کہ حالات پھر ایک سنسنی خیز موڑ پر آ گئے ہیں۔ اس موڑ پر نہ جانے کیا گل کھلے۔ آفاق کے اور میرے ذہن میں جو خدشہ ابھرا تھا، اگر وہ 100% درست ہو جاتا تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آفاق کے آدمی مؤثر طور پر اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں گے۔ میں سوچنے لگا کہ وہ صورتحال سامنے آنے پر خود مجھے کیا کرنا ہوگا۔ کیا میں اس وقت اپنی غیر معمولی قوتوں سے کوئی کام لے سکتا ہوں؟ مجھے اچانک ڈاکٹر کاچار کا خیال آیا۔ ان حالات میں مجھے اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ میں مڑ کر برج کی سیڑھی تک پہنچا ہی تھا کہ آفاق اوپر آتا دکھائی دیا۔ میں رک گیا۔ وہ اوپر آتے ہوئے بولا، یور ہائنس، میرا اس طرح اچانک چلے جانا ایک بدتمیزی ہی تھی جس کے لیے میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ دراصل وہ خیال میرے ذہن میں اس طرح آیا تھا جیسے پھن کاڑے ہوئے کوئی سانپ اچانک سامنے آ جائے۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا خیال آیا تھا، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ذرا دیر بعد وہ خیال میرے ذہن میں بھی آ گیا تھا۔ تم نے پیراشوٹرز ہی کے امکان پر غور کیا ہے نا؟ جی ہاں یور ہائنس، اور آپ ہی کی ایک بات سے میرے ذہن میں یہ خیال ابھر سکا تھا۔ تم نے اس سلسلے میں کیا احتیاطی تدابیر کی ہیں؟ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو جہاز کے عرشے وغیرہ پر پھیلا دوں؟
اور وہ پیراشوٹرز پر گولیاں برسائیں۔ جی ہاں، کیا اس معاملے میں ریوالور کچھ مؤثر ثابت ہو سکیں گے؟ ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، فی الحال ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم لوگوں کے پاس ایک اسٹین گن بھی تو تھی۔ جی ہاں، میرا ایک آدمی وہ لے کر آ ہی رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ من کی برج پر اسٹین گن زیادہ بہتر طور پر کام کر سکے گی۔ کیا یہ خدشہ نہیں ہے کہ دشمن کے طیارے بھی من کی برج کو اپنی مشین گنوں کا ہدف بنائیں؟ جوابی کارروائی کے طور پر وہ یقیناً ایسا کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جہاز کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ہم برج پر چلے جائیں۔ طیاروں کے مقابل تو وہ بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جسے ہم قطعی طور پر محفوظ سمجھ سکیں، لیکن من کی برج تو بالکل ہی کھلا ہوا ہے۔ کیا برج ٹھیک کر لیا گیا؟ ابھی شیشہ لگنے میں کچھ دیر ہے، لیکن میں اس کا انتظار نہیں کروں گا۔ وہاں کا پانی نکالا جا چکا ہے، مکمل صفائی کر دی گئی ہے۔ اچھا، تو پھر تم مصروف ہو جاؤ، میں ڈاکٹر کاچار سے ملنے جا رہا ہوں۔ بہتر ہے۔ میں سیڑھی سے اترنے لگا۔ ڈاکٹر کاچار اپنے کیبن میں ہی تھا، مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کیجیے ڈاکٹر، میں بولا۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آپ تشریف رکھیں۔ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں یور ہائنس، اس نے غور سے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ بات ہی ایسی ہو گئی ہے ڈاکٹر۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ فی الحال تو خیریت ہی ہے، لیکن کہا نہیں جا سکتا کہ آئندہ 1-2 گھنٹوں میں کیا ہوگا۔ میرے ان جملوں نے ڈاکٹر کاچار کو بھی پریشان کر دیا، اور وہ پریشانی اس کے چہرے پر بھی دکھائی دینے لگی۔ وہ صورتحال جاننے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے صبر کو آزمانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اسے وہ ساری باتیں بتا دیں جو آفاق سے ہو چکی تھیں۔ یہ تو ڈاکٹر کاچار بولا، واقعی پریشان کن مسئلہ ہے۔ تو آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہونے کا امکان ہے؟ امکان نہیں، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ رینوکا اس موقع پر یہی قدم اٹھا سکتی ہے۔ کیا اس نے پھر آپ کے ذہن سے رابطہ قائم کیا تھا؟ جی نہیں۔ آپ اس کی طرف سے ہوشیار رہیں، وہ کسی بھی وقت آپ کے ذہن کو پڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کر سکتی ہے کہ ہمیں اس کے آئندہ اقدام کے بارے میں کسی قسم کا شبہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ یقینی بات ہے، میں نے سر ہلا کر کہا۔ میں اس کی طرف سے پوری طرح سے چوکس ہوں۔ میں آپ سے یہ گفتگو کرنے آیا تھا کہ کیا اس سلسلے میں آفاق کی یہ تدابیر کافی ثابت ہوں گی؟ کافی ہوں یا نہ ہوں، آفاق اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ کیا حالات کے اس موڑ پر میری کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی؟ آپ صرف اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جہاز پر قابض ہو بھی جائیں تو کم از کم آپ کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ یہ تو خیر میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں جہاز کو بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں قبل از وقت کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کے پاس اس خیال سے آیا تھا کہ شاید آپ اس موقع پر میری غیر معمولی طاقتوں سے کام لینے کا کوئی اور طریقہ بتا سکیں۔ ڈاکٹر کاچار نے ذرا دیر سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا کہ فی الحال کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ موقع پر ہی کوئی بات سوچ جائے تو دوسری بات ہے، اور میں مستقل طور پر آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو پھر آئیے، ہمیں اب سفر کے اختتام تک برج ہی پر رہنا چاہیے تاکہ میں دشمنوں کو وہاں قابض نہ ہونے دوں۔ میں کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ ڈاکٹر کاچار بھی کھڑا ہو گیا۔ ہم ڈیک سے گزر کر عرشے پر پہنچے۔ میرا اندازہ تھا کہ اب تک آفاق من کی برج میں منتقل ہو چکا ہوگا۔ میرا یہ اندازہ درست ہی ثابت ہوا۔ برج کو ٹھیک کر کے سابقہ حالت میں لایا جا چکا تھا، صرف شیشہ لگنے کی کسر رہ گئی تھی، لیکن کام کرتے ہوئے آدمیوں کی پھرتی دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ 15-20 منٹ میں یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کاچار آفاق سے مخاطب ہو گیا تھا۔ میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ سمندر کی لہروں میں کوئی ہیجان نہیں تھا۔ آسمان پر گہری نیلاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سورج آسمان پر مغرب کی طرف سرگرم سفر تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی اس کے ڈوبنے میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے آسمان پر دور دور تک نظریں دوڑائیں اور پھر پلٹ کر کہا، آفاق کوئی دوربین ہوگی؟ جی ہاں۔ میں نے اس سے دوربین لے کر آنکھوں سے لگا لی اور آسمان کو دور دور تک چھاننے لگا۔ یہ ضروری تھا کہ اگر کوئی طیارہ ہمارے جہاز کا رخ کرے تو ہمیں اس کا علم معرکے کے آغاز سے پہلے ہو جائے۔ فی الحال مطلع صاف تھا۔ نصف گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ آفاق اس دوران میں بہت متحرک رہا۔ اپنی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وہ 2 مرتبہ تو نیچے گیا، برج پر تمام آلات کا جائزہ لیتا رہا، ٹیلی فون پر
اس نے انجن روم سے رابطہ قائم کر کے جہاز کو پوری رفتار سے چلانے کی ہدایت بھی کی۔ میں ٹہلتا ہوا اور دوربین سے اطراف کی فضا کا جائزہ لیتا رہا۔ یک آفاق اپنا کام چھوڑ کر میرے پاس آیا اور بولا، آپ بیٹھ جائیے یور ہائنس، اس طرح تو آپ تھک جائیں گے۔ تم اپنی مصروفیت سے غافل نہ رہو آفاق، میں نے جو ڈیوٹی سنبھال لی ہے اسے انجام دینا ضروری ہے۔ اسے کوئی بھی انجام دے سکتا ہے یور ہائنس۔ اگر میں کچھ نہ کروں گا تو اور زیادہ بے چینی کا شکار ہو جاؤں گا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے ہٹائے بغیر کہا۔ میں اپنی نگاہیں ایک سمت میں ایک نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ نقطہ مجھے کچھ پھیلتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ جلد ہی میرا یہ احساس درست ثابت ہو گیا۔ وہ نقطہ تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ آفاق بولا، آپ کو تھکان کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وقت آنے پر آپ کو نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑے۔ آفاق ٹھیک کہہ رہا ہے یور ہائنس۔ میں نے ڈاکٹر کاچار کی آواز سنی۔ یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو آپ پوری طرح چاق و چوبند ہوں۔ غالباً وہ خطرہ سر پر آ رہا ہے۔ میری آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کاچار کے منہ سے نکلا۔ آفاق بھی میری باتوں سے چونک گیا ہوگا۔ لو دیکھو، میں نے دوربین آفاق کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے ہیجان خیز لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی طیارہ ہی ہے۔ آفاق نے جلدی سے دوربین لے لی اور اسی جانب دیکھنے لگا جدھر میں نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اوہ، آفاق کے منہ سے نکلا، یہ تو 2 طیارے معلوم ہوتے ہیں۔ 2؟ اب میں چونکا۔ جی ہاں، آفاق نے کہا، اس طیارے کے پیچھے ایک دھبا نظر آ رہا ہے، غالباً وہ بھی کوئی طیارہ ہی ہوگا۔ ڈاکٹر کاچار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آفاق نے دوربین مجھے دی اور جلدی سے ٹیلی فون کے قریب جا کر کسی سے کہنے لگا، خطرے کا الارم بجوا دو اور مسافروں سے کہو کہ ڈیک پر کوئی نہ رہے، سب لوگ نیچے چلے جائیں۔ ہاں، 2 طیارے ہماری طرف آ رہے ہیں، اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ پوری طرح چوکس ہو جائیں۔ میں نے آفاق کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں دوربین آنکھوں سے لگائے اسی طرف نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ کیا میں بھی انہیں دیکھ لوں یور ہائنس؟ ڈاکٹر کاچار نے بےتابی سے کہا۔ آپ بھی دیکھ لیجئے۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر دوربین اس کے ہاتھوں میں دے دی۔ پھر میری نظریں اب بھی اسی طرف لگی ہوئی تھیں۔ وہ طیارے اب دوربین کے بغیر بھی دبوں کی طرح دکھائی دینے لگے تھے۔ ڈاکٹر کاچار نے چند لمحوں بعد ایک طویل سانس لی۔ آخر وہ خدشہ درست ثابت ہو کر ہی رہا۔ میں خاموش رہا۔ میرے رگو پے میں ہیجان انگیز لہریں دوڑ رہی تھیں۔ ذرا دیر بعد میں پہلو بدل کر بولا، اب بتائیے ڈاکٹر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا تھا کہ وقت آنے پر ہی کچھ بتا سکوں گا۔ میں نے لفظ شاید بھی استعمال کیا تھا۔ ویسے ابھی وقت بھی تو نہیں آیا۔ دشمن جب قدم اٹھا چکا ہوگا تبھی شاید کوئی تدبیر سمجھ میں آ سکے۔ میں نے پھر پہلو بدلا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں منکی برج پر چلا جاؤں؟ کیوں؟ وہاں سے میں صورتحال پر مکمل نظر رکھ سکوں گا۔ آپ کا خیال تو اچھا ہے لیکن میں وہاں نہیں جا سکوں گا۔ اگر دشمن نے گولیاں چلائیں تو آپ یقیناً ان سے محفوظ رہیں گے، لیکن میں ختم ہو جاؤں گا۔ اگر دشمن نے گولیاں چلائیں تو وہ برج پر بھی ضرور برسٹ ماریں گے، لیکن یہ جگہ منکی برج کی بنسبت کچھ محفوظ ہے، تو پھر میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ جب میں برج سے نکلا تو میں نے طیاروں کی گن گرج سنی۔ وہ بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے جس حد تک ممکن تھا خود کو آڑ میں رکھتے ہوئے منکی برج کی سیڑھی کا رخ کیا۔ طیارے گرجتے ہوئے سنگم کے اوپر آئے اور پھر آگے نکل آئے۔ خاصے آگے جا کر وہ مڑے اور پھر سنگم کی طرف آنے لگے۔ پہلی مرتبہ وہ صرف جائزہ لے کر نکل گئے تھے، لیکن دوسری بار میں منکی برج کی سیڑھی طے کر رہا تھا کہ دونوں طیارے قریب آ گئے۔ میں نے ایک جہاز سے کچھ بنڈل قسم کی چیزیں گرتے دیکھیں، لیکن جلد ہی پیراشوٹ کھل گئے اور مجھے نظر آ گیا کہ وہ آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20-25 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ سنگم سے کچھ آگے جہاز سے کودے تھے۔ یہ فاصلہ اس لیے رکھا گیا ہوگا کہ جب وہ سمندر کی سطح کے قریب پہنچیں تو سنگم وہاں تک پہنچ چکا ہو۔ طیارے گرجتے ہوئے سنگم کے اوپر سے نکل گئے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ سنگم کے تمام انجن بند کر دیے گئے تھے۔ اس کی رفتار کم ہو گئی اور اس کا رخ بھی تبدیل ہونے لگا۔ یقیناً آفاق ہی کے حکم سے ایسا ہوا ہوگا۔ اس کوشش کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ جہاز ان پیراشوٹرز کی زد سے نکل جائے۔ اس طرح دشمن کے تمام گوریلے سمندر ہی میں گرتے، لیکن اس طرح ان کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوتا۔
میں نے دوربین لگا کر دیکھ لیا تھا کہ وہ سب اپنی کمر سے لائف بیلٹ بھی باندھے ہوئے تھے۔ دشمن نے اس خدشے کو پیش نظر رکھا تھا کہ اس کے آدمی سنگم پر اترنے کی بجائے کسی بھی وجہ سے سمندر میں بھی گر سکتے ہیں۔ میں منکی برج پر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ دونوں طیارے پھر سنگم کی طرف آ رہے تھے، لیکن میری توجہ ان پیراشوٹرز کی طرف تھی جن کی بڑی تعداد کو سمندر کی سطح پر گرنا پڑا۔ ان میں سے صرف 6-7 ہی سنگم کے عرصے پر اتر سکے، لیکن وہاں انہیں ان کی موت ہی نے اتارا تھا۔ آفاق کے آدمیوں نے ان پر ریوالور سے گولیاں برسائیں۔ اسٹین گن کو آفاق نے کسی بڑے مارکے کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ 6-7 آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے ریوالور ہی کافی تھے۔ دشمن کے ان آدمیوں کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ انہیں سنگم کی اس کارروائی کا احساس ہوتا، ان سب کو بھون کر رکھ دیا گیا۔ عرشے پر ان کی لاشیں ہی اتر سکی تھیں۔ عرشے پر نظریں دوڑانے کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ طیاروں کی آواز آگے نکل چکی تھی، لیکن وہ اپنے آثار چھوڑ گئے تھے۔ اس مرتبہ میں نے 40-50 پیراشوٹ فضا میں کھلے ہوئے دیکھے۔ دشمنوں نے پہلا گروپ تجرباتی طور پر اتارا تھا۔ اس مرتبہ یہ امکانات نظر آ رہے تھے کہ پیراشوٹرز کی خاصی بڑی تعداد جہاز پر اترنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس مرتبہ وہ دونوں طیارے کسی قدر تیزی سے لوٹے، لیکن ابھی وہ بالکل سر پر نہیں آئے تھے۔ ایک پیراشوٹر کو میں نے ٹھیک منکی برج پر آتے دیکھا۔ میرے دونوں ہاتھوں میں ریوالور موجود تھے۔ میں نے اس بد نصیب کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ اسٹین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر منکی برج پر گری۔ میں نے وہ جھپٹ کر اٹھا لی اور دونوں ریوالور جیبوں میں رکھ لیے۔ گولی چلنے کی آواز سنتے ہی باقی پیراشوٹرز نے اپنی اسٹین گنوں کے دہانے کھول دیے۔ وہ عرشے پر گولیاں برساتے ہوئے اتر رہے تھے۔ ادھر سے آفاق کے آدمیوں نے بھی گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ پہلے گروپ کی لاشوں کے ساتھ اسٹین گنیں بھی عرشے پر گری تھیں، جن کو آفاق کے آدمیوں نے قبضے میں لے لیا تھا۔ گولیوں کے شور میں اب چیخیں بھی گونج رہی تھیں۔ دونوں طیارے آگے پیچھے سنگم کے قریب پہنچے تھے۔ جو طیارہ آگے تھا وہ اپنی مشین گنوں سے گولیاں برساتا ہوا گزرا۔ اس نے اپنا ٹارگٹ برج کو بنایا تھا۔ برج پر کیا گزری میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن آفاق کے آدمی بھی اس طیارے پر گولیاں برسانے سے نہیں چوکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ طیارے کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوسرا طیارہ گولیاں چلائے بغیر گزر گیا، لیکن اب فضا میں مزید 40-50 پیراشوٹ کھل گئے تھے۔ رینوکا نے یہ کارروائی بڑے وسیع پیمانے پر کی تھی۔ یہ سوال میرے ذہن میں سانپ کی طرح پھن کاٹ رہا تھا کہ آفاق کے آدمی اس خوفناک افتاد کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں۔ پیراشوٹرز کے دوسرے گروپ کی اچھی خاصی تعداد عرشے پر اترنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے بڑی تیزی سے پوزیشنیں لینا شروع کی۔ انہوں نے اپنی لائف بیلٹ اور پیراشوٹ اپنے جسموں سے الگ کر دیے تھے۔ عرشے پر ایک خونی معرکہ ہونے لگا۔ دشمن کا تیسرا دستہ بھی فضا میں تھا۔ آفاق اس کی زد سے بچنے کے لیے ایک بار پھر جہاز کے رخ میں تبدیلی کروا رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے ڈاکٹر کاچار کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا۔ اس وقت وہ مجھے بتا سکتا تھا کہ میں اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں۔ پیراشوٹرز اب کافی نیچے آ چکے تھے۔ میں بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کی اچھی خاصی تعداد جہاز پر اترنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ابھی تک تو آفاق کے آدمی دشمن سے بڑا زبردست مقابلہ کر رہے تھے، لیکن خدشہ تھا کہ گوریلوں کے تیسرے گروپ کی آمد کے بعد ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ دونوں طیارے اب فضا میں اوپر چلے گئے تھے، مگر انہوں نے واپسی کا قصد نہیں کیا، وہیں منڈلاتے رہے۔ وہ نتائج دیکھنے کے بعد ہی واپس جانا چاہتے ہوں گے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ گوریلوں کے تیسرے دستے کا کوئی بھی آدمی منکی برج پر نہیں آ سکے گا، لہٰذا میں باصورت برج سے اترنے لگا۔ وہاں رکنا اب مجھے فضول معلوم ہو رہا تھا، البتہ عرشے پر میری موجودگی خاصی کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے اوپر سے دیکھ لیا تھا کہ کچھ گوریلے آہستہ آہستہ برج کی سیڑھی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اگر وہ برج پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ایک بار پھر پہلے جیسی سنگین صورتحال پیدا ہو جاتی۔ خدشہ یہ بھی تھا کہ برج پر قبضہ کرنے کے آپریشن میں وہ گوریلے ڈاکٹر کاچار اور آفاق کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ منکی برج سے اتر کر میں تیزی سے عرشے کی طرف بڑھا۔ اسٹین گن میرے ہاتھوں میں تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ دشمنوں کا تیسرا گروپ بھی عرشے پر اترنے ہی والا تھا۔
اسی وقت آفاق کے آدمیوں نے عرشے پر موجود دشمنوں کو نظر انداز کر کے فضا میں گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ گوریلوں کو جہاز پر اترنے سے پہلے ہی ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اپنے اس مقصد میں خاصی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن انہیں اس حصول مقصد میں خود بھی کافی قربانی دینا پڑی تھی۔ جہاز پر پہلے سے موجود گوریلوں نے اس موقع پر انہیں بڑی آسانی سے گولیوں کی باڑ پر رکھ لیا۔ ان کی اچھی خاصی تعداد موت میں پہنچ گئی۔ اب میرے اندازے کے مطابق صورتحال کچھ یوں تھی کہ 30-35 گوریلوں کے مقابل آفاق کے آدمیوں کی تعداد 5-6 سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی۔ باقی سب ہلاک ہو چکے تھے یا چند ایک انجن روم میں تھے۔ گوریلوں کے حق میں فضا ہموار ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً برج پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن میں بروقت وہاں پہنچ گیا۔ میں برج کی سیڑھی ہی کے پاس جا کر رکا تھا۔ اس طرف بڑھتے ہوئے کچھ گوریلوں کو میں نے فوراً ہی بھون کر رکھ دیا۔ متعدد گولیاں میرے جسم سے بھی ٹکرائی تھیں، مگر نتیجہ ظاہر ہے، وہ چٹان سے ٹکرانے والے کنکروں کی طرح اچٹ گئی تھیں۔ میں کسی طلسماتی انسان کی طرح دشمن کے مقابل ڈٹ گیا۔ میرے قریب ہی 2-3 گوریلوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ میری آمد سے پہلے ہی سیڑھی کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر انہیں آفاق کے آدمیوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ ان کی لاشوں کے قریب ہی ان کی سٹین گنیں پڑی ہوئی تھیں، جو میری سٹین گن خالی ہونے کے بعد کام آئیں۔ دشمن میرے مقابل آنے سے بری طرح بوکھلا گیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ وہ ایک ایسے آدمی کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے جس پر گولیاں بھی اثر انداز نہ ہوتی ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔